نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مشہور شخصیت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اور ہم اس واقعے سے عبرت لینے کی کوشش کریں، ہمارے اندر جو کمی ہو وہ کمی ہم ختم کر دیں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کو اور محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی سنتوں کو قائم اور ان کو اپنی زندگی میں لانا۔ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو بحران مچ گیا، جنازہ تیار ہو گیا، بڑے میدان میں جنازے کو لایا گیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے جو شخصیت آئے گا اس میں 4 خوبیاں ہوں گی، 4 خاصیتیں ہوں گی۔ اگر وہ ان 4 خاصیتوں کا مالک ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا اور جنازہ پڑھائے گا۔ جنازہ تیار ہوا، جو وصیت کرنے والا تھا، جو وصیت سنانے والا تھا، کیونکہ حضرت نے تو وصیت کی تھی اور وصیت میں وہی بات کہہ ڈالی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اور وصیت بھی کیا۔ وصیت کی تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہو، جس بندے کے اندر 4 خوبیاں موجود ہو تو وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو کوہرام مچ گیا، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ 4 خوبیاں ایسی تھی کہ مشکل سے کسی بندے میں جمع ہو سکتی، لیکن اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیات تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور ان کے اللہ رب العزت سے خوف کی کیا حالت ہوتی ہے۔ سر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ سے ڈرا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو بندہ کس طرح ہوگا؟ بھائی وہ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک نعمت اس کے دل کے اندر رکھی۔ تو سب سے پہلی جو شرط لگائی گئی، پہلی خوبی یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں موجود ہوگی۔ پہلی خوبی وہ ہے کہ اس کی زندگی میں تکبیری اولا کبھی بھی قضا نہ ہو، تکبیری اولا کبھی بھی قضا نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تہجد بھی کبھی قضا نہ ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی، جو عصر کی 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بھی نہ چھوڑی۔ اور چوتھی جو خوبی تھی وہ یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم پر بھی بری نظر نہ ڈالی، غیر عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی۔ تو جب یہ بات وصی نے وصیت کر دی اور یہ بات سنائی گئی تو سارے مجمع میں وہ جیسے سانپ سونگ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے، بڑے بڑے مشائخ کے سر جھک گئے اور جنازہ پڑا ہوا تھا، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں جب کافی دیر ہو گئی تو ایک شخص نمودار ہوا، روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سے چادر ہٹائی اور کہا
قطب الدین آپ تو خود فوت ہو گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا. کیوں؟ اور اس نے اس بڑے مجمع میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہا کہ یہ چاروں خوبیاں میرے اندر موجود ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بندہ کون تھا جس نے سر پہ چادر رکھی ہوئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور حضرت کے جنازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. وہ یہ بندہ کون تھا جس کے اندر یہ چار عظیم خوبیاں موجود ہو؟ پہلی خوبی کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی فوت نہ ہوئی ہو ساری زندگی میں. دوسری خوبی کیا تھی اس کے اندر؟ اور اس نے کبھی کسی غیر محرم پر بری نگاہ سے نظر نہ ڈالی ہو. تیسری خوبی اس کی تہجد کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو. اور چوتھی خوبی کہ اس کی عصر کی 4 رکعات عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بھی کبھی فوت نہ ہو قضا نہ. چہرے سے چادر ہٹائی تو مجمع پر ایک دفعہ پھر سناٹا سا چھا گیا اور ہر کوئی انگوش پر انداز رہ گیا. بھئی کون تھا یہ بندہ؟ یہ اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا. اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ دکان والے، یہ بازاروں والے، یہ کاروبار کرنے والے، ان کو کیا فکر ہے؟ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم سارا دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ہماری نماز بھئی اللہ کے دربار میں آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے گن کر ہمارے اعمال کے موافق چن کر بدلہ بھی دے گا، جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا اور ہمارے اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا. تو جس طرح اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی کہ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق بھی دی، استقامت بھی. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر اس بات پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، مستقیم ہو گئے، استقامت نصیب ہوا. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. تو میرے عزیز بھائی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.